ایک روز ایک جوان سال آدمی ڈاکٹر رشید کے محلے میں داخل ہوا۔ لباس اور وضاقتہ سے وہ کوئی معزز اور صاحب حیثیت آدمی لگتا تھا۔ عمر 30 برس سے 1-2 سال زیادہ ہوگی۔ اس محلے میں وہ اجنبی تھا۔ محلے کا ایک آدمی اس کے قریب سے گزرا تو اس نے محلے کے اس آدمی کو روک لیا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کو روک لیا ہے۔ اجنبی نے اس سے پوچھا، کیا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اسی محلے میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، محلے کے اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا میں آپ کو ان کے گھر تک پہنچا دوں؟ اجنبی کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے محلے کے آدمی کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ محلے کے آدمی نے اسے پوچھا کہ وہ ڈاکٹر رشید سے ملنا چاہتا ہے یا اس کے گھر جانے کا خیال ہے۔ ملنا تو ڈاکٹر رشید صاحب سے تھا۔ اجنبی نے کچھ اور ہی انداز سے کہا، پھر کچھ سوچ کر پوچھا، کیا ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ کیا وہ اسی اسپتال میں ہیں؟ محترم، محلے کے ایک آدمی نے کہا، آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے رہنمائی چاہی ہے تو میں فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوری رہنمائی کروں، لیکن آپ تو سوچوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی عزیز بیمار تو نہیں؟ میں آپ کو بات بتا ہی دوں تو اچھا ہے، اجنبی نے کہا۔ کچھ لوگوں میں ایسی مشابہت ہوتی ہے کہ ان کی شناخت میں غلطی ہو جاتی ہے۔ میں آگرہ کے پاگل خانے میں ملازم ہوں، رہنے والا امبالہ کا ہی ہوں، لیکن میرا گھر یہاں سے کچھ دور ہے۔ کوئی 1 ہفتہ ہوا آگرہ کے پاگل خانے میں ایک آدمی کو داخل کیا گیا۔ اتفاق سے میں نے اسے دیکھا۔ دیکھ کر میں چونکا۔ اس کی شکل و صورت ڈاکٹر عبدالرشید جیسی ہے۔ میں یہاں کم و بیش 1 مہینہ ڈاکٹر صاحب کا مریض رہ چکا ہوں۔ بہت نیک آدمی ہے۔ جس آدمی کو آگرہ کے پاگل خانے میں داخل کرایا گیا ہے، میں نے اس کے کاغذات دیکھے تو نام عبدالرشید لکھا تھا۔ ہاں، یہ تو بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ محلے کے آدمی نے ڈاکٹر رشید کے باپ کا نام بتایا۔ ہاں، یہی نام لکھا تھا، اجنبی نے کہا۔ ولدیت یہی ہے۔ اگر آپ اسی محلے کے رہنے والے ہیں تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہیں وہاں داخل کس نے کروایا ہے؟ محلے کے آدمی نے پوچھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں، پھر میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ انہیں سرکاری طور پر وہاں داخل کروایا گیا ہے، اجنبی نے کہا۔ وہ یقیناً یہی ڈاکٹر رشید صاحب ہیں۔ میں ذاتی دلچسپی سے یہاں تصدیق کرنے آیا تھا۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ اتنا نیک ڈاکٹر پاگل ہو گیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ کوئی گھریلو مسئلہ تھا یا کوئی اور پریشانی؟ اتفاق سے محلے کا یہ آدمی ڈاکٹر رشید کے ان دوستوں میں سے تھا جنہوں نے صغیر کو اسپتال سے فرار کروایا تھا۔ اس نے اس اجنبی سے کہا کہ وہ اسے ڈاکٹر رشید کی مزید باتیں بتائے۔ اس نے اجنبی سے یہ بھی پوچھا کہ وہ کیا ڈاکٹر رشید کے گھر جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ صرف ڈاکٹر رشید کو جانتا ہے، اس کے گھر جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ میرے گھر چلیں، ڈاکٹر رشید کے اس دوست نے اجنبی سے کہا۔ اجنبی اس کے ساتھ چل پڑا اور دونوں نے گھر بیٹھ کر ڈاکٹر رشید کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ ڈاکٹر رشید کا یہ دوست بہت محتاط ہو کر بات کرتا تھا۔ یہ اجنبی انڈین انٹیلیجنس کا آدمی ہو سکتا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اس کا یہ شک رفع ہو گیا۔ اس نے اجنبی سے کہا کہ ڈاکٹر رشید کے گھر والوں کو یہ خبر نہیں ملنی چاہیے کہ وہ آگرہ پاگل خانے میں ہے، ورنہ اس کی ماں یا باپ کا یا دونوں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر رشید کے اس دوست نے سارا واقعہ سنا ڈالا کہ اس نے کس طرح ایک پاکستانی کو اسپتال سے فرار کرایا تھا اور انٹیلیجنس نے اسے پکڑ لیا۔ ڈاکٹر رشید ایک اچھا اور نیک ڈاکٹر ہی نہیں تھا، دوست نے کہا۔ وہ پاکستان کو قرآن کی سرزمین سمجھ کر پاکستان کا شہدائی تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ مرد مجاہد یا مرد مومن تھا۔ انٹیلیجنس نے اس کے گھر کی تلاشی لی تھی اور اس پورے محلے کو بہت پریشان کیا تھا۔ وہ تو ان ہندوؤں نے کرنا ہی تھا، اجنبی نے کہا۔ ان کفار کو مسلمانوں کے خلاف ایک بہانہ اور ہلکا سا اشارہ چاہیے۔ میں اب شاید پوری بات سمجھ گیا ہوں۔ انٹیلیجنس والوں نے ڈاکٹر صاحب کو ایسے ٹارچر کا نشانہ بنایا ہے کہ ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے اور انہیں آگرہ کے پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ اس اجنبی کو معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر رشید کو دلی کے ایک مینٹل ہاسپٹل سے آگرہ منتقل کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لا علاج ہے اور انٹیلیجنس کے بھی کام کا نہیں رہا، اس لیے اسے اس کے انجام کو پہنچایا کہ آگرہ بھیج دیا۔ آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ ڈاکٹر رشید کے دوست نے کہا۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو۔ زحمت کیسی؟ اجنبی نے کہا۔ میں 10 دنوں کی چھٹی آیا ہوں، بڑے شوق سے تشریف لائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اجنبی نے اپنا ایڈریس دیا اور گھر کا راستہ بھی سمجھا دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کل صبح 9 بجے کے لگ بھگ آ جائیں۔ اگلے روز ڈاکٹر رشید کا یہ دوست اپنے 2 ہمراہ دوستوں کے ساتھ اس اجنبی کے گھر چلا گیا۔ اجنبی نے اپنا نام عبدالستار بتایا تھا۔ اس کے متعلق یقین ہو گیا تھا کہ دھوکہ نہیں دے گا۔ تصدیق یوں ہوئی کہ ان کا گھر ڈھونڈتے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا
کہ عبدالستار کا گھر کون سا ہے؟ تو اس آدمی نے پوچھا کہ وہ عبدالستار صاحب جو آگرہ کے مینٹل ہاسپٹل میں ملازم ہیں۔ ڈاکٹر رشید کے ان دونوں دوستوں نے اپنی اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق عبدالستار سے کچھ باتیں پوچھیں، پھر یہ پوچھا کہ وہ کس حیثیت سے ملازم ہے۔ اس نے بتایا تو معلوم ہوا کہ وہاں اس کی اچھی خاصی حیثیت ہے اور وہ ہسپتال کی انتظامیہ میں افسر ہے۔ کیا ڈاکٹر رشید کو وہاں سیل میں بند رکھا جاتا ہے؟ ایک دوست نے پوچھا۔ نہیں، عبدالستار نے جواب دیا، میں نے انہیں وہاں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ چونکہ مجھے یقین کی حد تک معلوم ہوا کہ یہ امبالہ والے ڈاکٹر رشید ہیں تو میں نے بعد میں بھی انہیں دیکھا۔ انہیں سیل میں نہیں بلکہ بارک میں رکھا گیا ہے اور دن کے وقت وہ بارک سے باہر نکل سکتے ہیں۔ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر دوں گا کہ انہیں وہاں کچھ سہولتیں مل جائیں اور کسی ڈاکٹر سے کہوں گا کہ وہ ان کا علاج کرے۔ میرے ساتھ انہوں نے جو نیکی کی تھی میں تو اسی کی قیمت نہیں دے سکتا، لیکن کل یہ سنا کہ انہیں کسی جہاد کی سزا ملی ہے تو میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ اس عظیم شخص کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہی ہم سوچتے ہیں، ایک دوست بولا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر رشید کہاں ہیں۔ 4 مہینوں سے تو ان کا سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہم اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وہاں آئیں، عبدالستار نے کہا۔ آپ ان کے لیے جو بھی چیز لائیں گے روکی نہیں جائے گی۔ کچھ اشیاء ممنوع ہوتی ہیں لیکن میری موجودگی میں کوئی چیک نہیں کرے گا۔ ہم ڈاکٹر رشید سے صرف ملنا نہیں چاہتے، ایک دوست نے اشتیاق سے کہا۔ ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اعتماد کی شدید ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت پر آپ ڈر جائیں اور الگ ہو کر ہم سب کو پاگل خانے میں بند کروا دیں۔ آپ مجھے سمجھے نہیں، عبدالستار نے کہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں ڈاکٹر رشید صاحب سے کیوں متاثر تھا، لیکن ان کا یہ کارنامہ سنا ہے تو میں انہیں اپنا مرشد تسلیم کرتا ہوں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درمیان میں رکھ کر بات کریں۔ ہو سکتا ہے وقت پر آپ الگ ہو بیٹھیں اور میں تنہا وہ کر دکھاؤں جو آپ 3 حضرات کرنا چاہتے ہیں۔ بات کریں، مجھے اجنبی اور غیر مسلم نہ سمجھے۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں طے کر لیا کہ بات کر ہی دینی چاہیے۔ ان تینوں دوستوں میں وہاب عمر میں کچھ زیادہ تھا۔ وہاب ہی عبدالستار کو اپنے محلے میں ملا تھا۔ وہاب نے بات شروع کی۔ عبدالستار صاحب، وہاب نے کہا، ڈاکٹر رشید نے ایک زخمی پاکستانی کو اپنی جان اور اپنے خاندان کی عزت و آبرو کو داؤ پر لگا کر اللہ کے نام پر فرار کروایا تھا۔ ہم اپنی جانوں کی بازی لگا کر اللہ کے نام پر ہی ڈاکٹر رشید کو آگرہ کے پاگل خانے سے فرار کرانا چاہتے ہیں۔ کوئی جلدی نہیں۔ آپ اگر ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں تو جائزہ لے کر ہمیں بتائیں کہ یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے یا ہو سکتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ پلان جلد بازی میں نہیں بنے گا۔ تیسرے دوست ظفر نے کہا، آپ چھٹی گزار کر واپس چلے جائیں، ہم آگرہ آ کر آپ سے ملیں گے۔ ظہیر نصیب، عبدالستار نے کہا، اتفاق کی بات ایسی ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہاں اکیلا ہوں گا۔ آپ سب وہاں تشریف لائیں، آپ میرے مہمان ہوں گے اور سارا پلان وہیں بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس جہاد میں ٹھوس اور بڑی ہی کارآمد مدد کر سکوں گا۔ کہنے کی ضرورت تو نہیں، اشتیاق نے کہا، پھر بھی عرض کیا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹر رشید کا خیال رکھیں اور انہیں کم از کم خوراک اچھی دلواتے رہیں۔ سنا ہے پاگل خانوں میں پاگلوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، عبدالستار نے کہا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ پاگلوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں ڈاکٹر رشید صاحب کو انسانیت کی سطح سے نیچے نہیں آنے دوں گا اور ان کی خوراک اور دیگر سہولتوں کا پورا انتظام خود کراؤں گا۔ یہ بھی معلوم کرنا ہے، عبدالستار صاحب، وہاب نے کہا، کیا انٹیلیجنس والے ڈاکٹر رشید کو آگرہ کے پاگل خانے میں پھینک کر بھول جائیں گے، یا یہ حکم ہے کہ انہیں ذہنی طور پر صحت یاب کر کے پھر انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا جائے؟ وہ انہیں بیکار چیز سمجھ کر کوڑے کباڑ میں پھینک گئے ہیں، عبدالستار نے کہا۔ رشید صاحب اکیلے ہی نہیں، بے شمار مسلمانوں کو ہندوؤں نے اسی طرح پاگل بنا کر پاگل خانوں میں پھینک رکھا ہے۔ نہ جانے کتنے مر گئے ہیں، پھر بھی میں جا کر ان کے کاغذات دیکھ لوں گا۔ میرا خیال ہے کہ کاغذات ہوں گے ہی نہیں، سوائے ڈاکٹر صاحب کے نام اور ولدیت وغیرہ کے۔ انہیں پاگل خانے میں پھینک دینا ایک ثبوت ہے کہ انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی اور انٹیلیجنس کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ کوئی معمولی سی قربانی نہیں۔ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، اشتیاق نے کہا۔ اگر وہ انٹیلیجنس کو اقبالی بیان دے دیتے تو ہم 3 دوست آج آپ کے سامنے بیٹھے یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ ہم 3 ہی نہیں، ہمارے 3-4 اور دوست بھی اس وقت جیلوں میں بند ہوتے۔ عبدالستار صاحب، ہم ڈاکٹر رشید کو اس احسار کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے اشتیاق کے آنسو بہہ نکلے۔ ہم 1-2 بار پھر ملیں گے، عبدالستار نے کہا۔ آگرہ جا کر میں آپ کو خط لکھوں گا، اس میں ڈاکٹر رشید کا نام نہیں ہوگا اور ہم جو پلان بنا رہے ہیں اس کا اشارہ تک نہیں ہوگا۔ کچھ اس طرح لکھوں گا کہ یہاں بالکل خیریت ہے،
جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈاکٹر رشید کو میں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور وہ ٹھیک ہیں، اور پھر لکھوں گا کہ کبھی فرصت ہو تو آگرہ آئیں، آپ کو تاج محل دکھاؤں گا، پھر آپ جب بھی آ سکتے ہیں میرے پاس آ جائیں، میں ایڈریس دے دوں گا اور آپ میں سے کوئی صاحب اپنا ایڈریس دے دیں جس پر میں خط لکھوں۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، فرض کیا ہم نے ڈاکٹر رشید صاحب کو فرار کروا لیا، کیا آپ نے سوچا ہے کہ باہر انہیں کہاں رکھیں گے؟ میں انہیں اپنے گھر میں 8-10 روز تک چھپا کر رکھ سکتا ہوں، سرحد پار کروا دیں گے، وہاب نے کہا۔ ہم جانتے ہیں یہ کام ناممکن کی حد تک محال ہے، لیکن ہم ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہیں۔ پہلے انہیں پاگل خانے سے نکلوا دیں، پھر اگلا مرحلہ اسی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے جس کے نام پر ڈاکٹر رشید نے ایثار کا یہ مظاہرہ کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ عبدالستار نے انہیں ہر پہلو سے مطمئن کر دیا کہ وہ ڈاکٹر رشید کو فرار کروا دے گا، 8-10 روز اپنے گھر میں چھپا کر رکھے گا اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہے۔ پاکستان کی عظمت کا ایک اور شہدائی، صغیر جو گناہوں سے توبہ کر کے کفارہ ادا کرنے کو بیتاب تھا، شملہ کی بلندی سے دور نیچے جنگل میں سنیاسیوں کے ساتھ شب و روز گزار رہا تھا۔ اس کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اور اب سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کس طرح اور کس طرف نکلے۔ سنیاسیوں کا بزرگ جسے وہ لوگ مہنت کہتے تھے، صغیر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ بال کے تجھے وہ گر بتائیں گے، اس شہزادے بن جاؤ گے اور ایک سے بڑھ کر حسین لڑکی تمہارے اشارے پر تمہارے پیچھے آئے گی۔ صغیر ان سبز باغوں سے ابھی متاثر نہیں ہوا تھا، وہ اپنے جسم میں کچھ زیادہ ہی طاقت محسوس کرنے لگا تھا۔ جوان آدمی تھا، اس میں جوانی کی طاقت بھی آ گئی تھی، لیکن اسے صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں کوئی نئی طاقت آ گئی ہے۔ وہ خوش تھا کہ اگلے سفر میں یہ طاقت کام آئے گی۔ ایک روز وہ ویسے ہی گھومنے پھرنے کو نکل گیا۔ یہ پہاڑی جنگل تھا۔ صغیر دوڑ دوڑ کر ٹیکریاں اور چٹانیں پھلانگنے لگا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ انسان نہیں، اسی جنگل کا کوئی جانور ہو۔ برسات کا موسم تھا، بارش اچانک برسنے لگتی تھی۔ اب بھی یوں ہی ہوا کہ ساتھ والی پہاڑی کی اوٹ سے سیاہ گھٹا اٹھی اور دھواں دھار می برسنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑیوں اور ٹیکریوں کے درمیان سیلاب آ گیا۔ صغیر کو یہ بارش اتنی اچھی لگی جیسے اس کی روح سے اور اس کے ضمیر سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہو۔ وہ ٹیکری سے اترا اور پانی میں شڑاب شڑاب کرتا چلتا گیا۔ وہ واپس گف کو جا رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دائیں طرف دیکھا، ایک سیلابی ندی بہی جا رہی ہے۔ صغیر جانتا تھا کہ یہ ہے تو ندی، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ گھٹنوں تک گہرا پانی ہوتا ہے، لیکن سیلاب کی صورت میں اس کی گہرائی اور چوڑائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صغیر کو یہ بھی معلوم تھا کہ تھوڑا ہی دور آگے یہ ندی آبشار کی طرح نیچے گرتی ہے۔ صغیر اس سیلابی ندی کے بائیں کنارے کنارے جا رہا تھا۔ وہاں کنارہ تو کوئی تھا ہی نہیں، پانی ہی پانی تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی ندی کے وسط میں بازو اور سر اوپر کیے باہر چلا جا رہا ہے۔ وہ آدمی تیرنے کی کوشش نہیں کر رہا، شاید ہاتھ پاؤں مار مار کر تھک گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو سیلاب کے سپرد کر دیا تھا۔ صغیر کو معلوم تھا کہ اس شخص کا انجام کیا ہوگا۔ 2-3 فرلانگ آگے یہ ندی آبشار کی طرح گرتی تھی اور اس نے اس شخص کو اوپر سے نیچے پٹک کر مار ڈالنا تھا۔ صغیر کو اچھی طرح احساس تھا کہ وہ اس شخص کو بچانے کے لیے سیلاب میں اترا تو خود بھی اسی انجام کو پہنچے گا، لیکن صغیر پر یہ کیفیت ہر وقت طاری رہنے لگی تھی کہ وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا۔ اسی جذبے کے تحت وہ مغویہ لڑکی کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں کو چل پڑا تھا۔ وہ اس سے برداشت نہ ہو سکا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک انسان مر جائے۔ اس کے علاوہ جسمانی لحاظ سے وہ اپنے آپ میں کچھ ایسی طاقت محسوس کرنے لگا تھا جو غیر معمولی بلکہ غیر قدرتی بھی تھی۔ اس روحانی اور جسمانی کیفیت نے اسے اٹھا کر سیلاب میں پھینک دیا تھا۔ اپنے انجام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صغیر سیلاب کے ساتھ بہتا اور تیرتا اس آدمی تک پہنچ گیا اور اس کا ایک بازو پکڑ لیا۔ اب وہ واپس تیرنے لگا تو محسوس کیا کہ جہاں سے یہ سیلاب گرتا ہے وہاں تک وہ سیلاب سے نکل نہیں سکے گا۔ وہ اللہ کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی ذات باری نے انسان کو ایسی طاقت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اسے استعمال کرے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ صغیر نے بڑی بلند آواز سے کہا، یا اللہ، اگر میرے گناہوں کی سزا اسی طرح ملنا ہے تو مجھے یہ موت قبول ہے، لیکن ملنے سے پہلے میں تیرے ایک بندے کو بچانا چاہتا ہوں، اتنی سی مہلت عطا کر دے۔ صغیر نے طاقت کا آخری ذرہ بھی استعمال کر ڈالا اور اس کے پاؤں زمین سے لگتے محسوس ہونے لگے۔ اس نے تیرنا چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ پانی اس کی کمر تک تھا۔ اس نے اس شخص کو موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ اسے صغیر نے کاندھے پر اٹھا لیا اور پانی سے باہر لا کر پیٹ کے بل زمین پر لٹا دیا، پھر اوپر سے اس کی پیٹھ پر دباؤ ڈالا اور پہلوؤں سے بھی ہاتھ سے دبانا شروع کیا، جس کے زیر اثر اس آدمی کے پھیپھڑوں اور پیٹ میں گیا ہوا پانی منہ اور ناک کے راستے باہر آ گیا۔ صغیر باقاعدہ جاسوس اور تخریب کار تھا۔
اور اسے دیگر ٹریننگ کے علاوہ اس قسم کی ٹریننگ بھی دی گئی تھی کہ بجلی کے جھٹکے سے کوئی بے ہوش ہو جائے تو اسے ہوش میں کس طرح لانا ہے، اور کسی ڈوبتے شخص کو پانی سے نکالا جائے تو اسے کس قسم کی فرسٹ ایڈ دینی ہے، اور اس کے پھیپھڑوں اور پیٹ سے کس طرح پانی نکالنا ہے۔ یہ ٹریننگ اس کے کام آئی اور اس نے اس شخص کے پھیپھڑے اور پیٹ پانی سے خالی کر دیے۔ اس کا اپنا جسم ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، ڈوبنے والا ہوش میں آ گیا اور اٹھ بیٹھا۔ تب صغیر نے دیکھا کہ یہ انہی سنیاسیوں میں سے ایک ہے جن کے ساتھ وہ رہ رہا تھا۔ وہ اپنی مہنت کے کہنے پر کہیں سے ایک جڑی بوٹی لانے گیا تھا۔ واپسی پر وہ سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور سیدھا موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ صغیر اسے زندہ اور سلامت واپس لے آیا۔ صغیر کا یہ معمول تھا کہ شام کا کھانا کھانے کے بعد گف سے کچھ دور جا کر کچھ دیر ٹہلتا، پھر واپس جا کر سو جاتا۔ اسی شام کا ذکر ہے کہ وہ گف سے کچھ دور بیٹھا تھا کہ وہی سادھو اس کے پاس آن بیٹھا جسے اس نے سیلاب میں سے نکالا تھا۔ صغیر نے اس سے پوچھا کہ وہ اب کیسا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، سادھو نے کہا، اس کے صلے میں میں تمہیں نئی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ صغیر نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ وہ اسے نئی زندگی کس طرح دے گا؟ تمہاری زندگی صرف 1 مہینہ رہ گئی ہے، سادھو نے کہا۔ اس چاند کے بعد نیا چاند نکلے گا اور جب وہ ان تاریخوں میں آئے گا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، نہ کچھ اور سوچنا، میری بات اچھی طرح سن لو اور یہاں سے نکلو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے بڑے محنت سنیاسی تمہیں اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں، تم اسے نیکی سمجھ رہے ہو۔ یہ لوگ آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے نہیں، ابتار نہیں، اور یہ پوتر لوگ بھی نہیں۔ یہ جب شہروں میں جاتے ہیں تو ہندوؤں اور سکھوں کی بے اولاد عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اور ہندو ایسی بے غیرت قوم ہے کہ وہ خود اپنی عورتیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہیں تو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اب بیٹے ہوں گے، اور اس جھانسے میں وہ عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ایسی دوائیاں موجود ہیں جو مرتے ہوئے بندوں کو موت سے بچا لیتی ہیں۔ میں تقریباً 1 سال سے ان کے ساتھ ہوں اور میں ان سے یہی راز لے رہا ہوں۔ میں بہت کچھ سیکھ چکا ہوں اور 2-4 مہینوں بعد میں انہیں بتائے بغیر کھسک جاؤں گا اور دوائیوں کی دکان کھول کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اس لیے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ 1 مہینے بعد یہ لوگ تمہیں بے ہوشی والی دوائی دے کر تمہاری گردن کاٹیں گے اور یہ خون محفوظ کر لیں گے، پھر تمہاری کھوپڑی میں سے دماغ نکالیں گے اور دل اور جگر بھی نکال لیں گے۔ ان چیزوں سے خاص دوائی بنائیں گے۔ بڑے عرصے بعد ان کے ہاتھ تم جیسا جوان آیا ہے۔ میں نے ان پر ایسا اعتماد جما رکھا ہے کہ یہ مجھے ہر راز میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں چوری چھپے ان کی باتیں بھی سن لیتا ہوں۔ کیا تم محسوس نہیں کر رہے کہ تمہارے جسم میں کوئی خاص طاقت آ گئی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تمہیں خاص قسم کی غذا دیتے رہے ہیں جس میں سانپ کی یخنی بھی شامل ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے جسم میں زہر چلا گیا ہے۔ زہر سانپ کے سر میں ہوتا ہے، یہ لوگ سر کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ جسم میں زہر کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے تمہاری غذا میں کچھ اور اضافہ کر دیا ہے اور کچھ دنوں بعد تم یوں محسوس کرو گے جیسے تمہارا جی چاہتا ہے کہ جنگل کے درخت اکھاڑ دوں۔ میرے اس راز کو اپنا راز سمجھنا اور اب کسی بھی روز یہاں سے نکل جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ میری بات کو بے معنی سمجھ کر یہیں بیٹھے رہو اور ایک رات تمہاری گردن پر چھری چل جائے۔ یہ بتاؤ کہ تم جانا کہاں چاہتے ہو، میں تمہیں راستہ بتاؤں گا۔ صغیر کو اس سادھو کی ہر بات بالکل صحیح معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے جسم میں وہ وہی طاقت محسوس کرنے لگا جس کا ذکر اس سادھو نے کیا تھا۔ اس نے سادھو کو بتایا کہ وہ پاکستان کی سرحد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ سادھو نے اس معذوری کا اظہار کیا کہ وہ سرحد تک کبھی نہیں گیا، لیکن اس سمت کو جانتا ہے اور دلی تک کا راستہ بتا سکتا ہے۔ صغیر اس سے سننے لگا کہ وہ بچ بچا کر پا پیادہ دلی تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ صغیر نے اگلی رات نکل بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔